اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے۔ اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے ویئر اینڈ دین، ویئر ایور، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکارے اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکارے اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہے، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور مینا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے۔ یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہے۔ کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو۔ یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی۔ یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں، ایک بادشاہوں کی طرف سے، خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم اسٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے۔ یہ ایکسپلائٹیشن بدترین، مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے۔ اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک فہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں، دے آر ٹو بی ایکسپلائٹڈ۔ اسلام میں آ کر دونوں کا خاتمہ، کوئی ملوکیت نہیں۔ زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں۔ نمبر دو، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت ہے، جب چاہو ہم کلام ہوگا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھیں، یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہے، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سماج دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے، اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تم ہی سوئے رہتے ہو، الٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پر، جیسے میں نے کچھ چھوا اور مجھے معلوم ہوا کہ ایک سخت خطا ہے یہاں پر ہے، یہ پرسپشن ہے میری، کنسپشن کچھ اور ہے، تصور ذہن کے اندر نقشہ بن گیا۔ خدا کا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن خدا کے ساتھ ہمارا جو باطنی رشتہ ہے کہ اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہے۔ اس کی مثال بھی میں نے دی تھی، بعض حضرات کے شاید علم میں نہ ہو، کہ جیسے میں اس وقت اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں تو ایک تصور میرے ذہن میں قائم ہوا، دیوار اتنی لمبی ہے، اتنی چوڑی ہے، اتنی اونچی ہے، یہ دیوار جو ہے سفید رنگ اس پر ہوا ہے، میں نے ایک تصور قائم کر لیا۔ فرض کیجئے کہ میں اندھا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا، میں جاتا ہوں اور ہاتھ لگا کر دیکھتا ہوں دیوار ہے، کتنی لمبی ہے مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ وہ کانسیپٹ تو صرف میرے اس ٹچ سے نہیں ہوئے، یہ تو ایک یک رخا، ایک ون سائیڈڈ میرا اس وقت ایک پرسپشن ہے، لیکن ہے، یہ میں جس زور سے کہوں گا ہے، دیوار ہے، تو ذات باری تعالیٰ کے لیے بس انسان کے پاس یہ ہے کہ ہے، دور بینان بارگاہ الست، جس پہ این بردان کہ ہست، بس یہ ہست ہے، باقی کیا ہے کیسا ہے، یہ ویسے تو ہم بہرحال مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کو ہم مانتے ہیں اسماء و صفات کے ساتھ، تو ہم اس کی صفات کو مانتے ہیں، لیکن تجزیہ کیجئے تو صفات کے بارے میں مجھے کیا پتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ تو نہیں پتا، کتنا دیکھتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا، یعنی اس کی بھی اصل حقیقت جو ہے دیکھنے کی وہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کی کوئی ایسی آنکھیں تو نہیں جس سے وہ دیکھتا ہو، ہمارا دیکھنا تو روشنی کا محتاج ہے، روشنی ہو تو ہم دیکھ سکیں گے، کیا اللہ کا دیکھنا بھی کسی شے کا محتاج ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو ہم تصور کیجئے اللہ کا دیکھنا کیا ہے، کچھ نہیں معلوم، ہمیں یہ معلوم ہے وہ دیکھتا، ہمیں یہ معلوم ہے علی کل شیء قدیر، قدرت کتنی ہے اس کی، قدرت کی شان کیا ہے، کیا معلوم ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صفات کے بارے میں بھی تجزیہ کریں تو ہمارے ہاتھ پلے ہے کیا، وہ سوائے اس کے کہ ہم ایک صفت اس کی ایک مبہم کیفیت کو جانتے ہیں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، لیکن اس کی زندگی، ہمارا تو زندگی کا تصور اعلیٰ ترین زندگی تو ہمارے پاس ہے مخلوقات میں سے، اس زندگی کے ساتھ 100 طرح کی لیمیٹیشنز ہیں، 100 طرح کی مجبوریاں ہیں، لیکن یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زندگی بھی اس زندگی پر قیاس کی جا سکتی؟ معاذ اللہ۔
تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تحیر کے سوا کچھ نہیں۔ تیسرا ہے تصور جو سب سے بلند ہے، وہ محبوب حقیقی، مطلوب اصلی، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ ایک چوتھا تصور ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ بہرحال قل هو اللہ احد، اب یہاں لفظ احد پر آئیے، اس لفظ کو بھی نوٹ کیجئے۔ ویسے تو عام خیال یہ ہے کہ یہ واحد ان کی بدلی ہوئی شکل ہے، چنانچہ عام رائے یہ ہے کہ احد اور واحد ہم معنی ہیں۔ اکثر مفسرین نے اردو میں جو ترجمے کیے مترجمین نے، وہ کہو اللہ، وہ اللہ ایک ہے، اگرچہ اس پر خاصا اعتراض وارد ہوتا ہے۔ وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، صرف اس کے ساتھ کسی اور کو ایڈ کر لیا تھا، اس اللہ کو تو دو نہیں مانتے تھے۔ وہ جو بڑا اللہ تھا وہ تو ان کے نزدیک بھی ایک ہی تھا، اور ایک تو ہر شے ایک ہوتی ہے، جو معبود ہے 10 تو ان میں سے بھی ہر ایک اپنی جگہ پر تو ایک ہے، ایک کمپوز ایک اس کا وجود ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ اکثر و بیشتر رائے یہ ہے کہ احد اور واحد تقریباً ہم مانی ہے، ترجمہ کیا گیا کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اور یہ کہ واحد ہی کی بدلی ہوئی شکل احد ہے، یہ تو ہے تقریباً بالعموم جو رائے ہے۔ لیکن میرے علم میں آج ہی یہ بات آئی ہے، اور وہ میں آپ کو بھی منتقل کر رہا ہوں۔ امام راغب اصفہانی، ظاہر بات ہے لغت کے تو بہت بڑے امام ہیں، اور مفردات القرآن پر ان کی کتاب جو ہے مارکۃ الدارہ مشہور، انہوں نے اسے علیحدہ مادہ قرار دیا ہے۔ احد ان کو الف ہا دال علیحدہ لائے، شروع میں الف کی تختی میں لائے، واحد ان کے ساتھ شامل نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل مادہ ہے ان کے نزدیک، یہ واحد سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ احد اپنی جگہ پر ایک مستقل علیحدہ مادہ ہے، اور اسی اعتبار سے انہوں نے اسے واحد سے علیحدہ کر کے الف کی تختی کے اندر لیا ہے۔ اب اس کا جہاں تک استعمالات ہیں اس میں بھی اتفاق ہے، 3 اس کے استعمالات ہیں۔ سب سے زیادہ استعمال اس لفظ کا ہوتا ہے نفی مطلق کے لیے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، جب یہ کہنا ہو تو احد کا لفظ آئے، معافی احد، کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں، اکیلا۔ اسی معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ بہت مرتبہ آیا ہے، خاص طور پر آپ سورہ کہف کو اگر دیکھیں گے، لا یشرک فی حکمہ احد، اللہ اپنے حکم اور اپنے اختیار میں کسی کو نہیں شریک، کسی ایک کو بھی نہیں کرتا، یعنی یہ نفی میں مبالغے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور سورت ختم بھی ہوئی ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ احد کا اکثر و بیشتر استعمال عربی زبان میں نفی مطلق، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں، جب اس کو کہنا ہو تو لفظ احد کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یا پھر یہ لفظ آتا ہے مضاف یا مضاف الیہ ہو کر، جیسے عشرات کے ساتھ آئے گا، احد عشر کوكبا، یا احد وعشرون جمع کر کے، یہ گنتی کے ساتھ یہ مضاف ہو رہا ہے۔ اور یا یہ کہ جیسے کہ مضاف الیہ ہوتا ہے، فاما احدکما فیسقی ربہ خمرا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ان 2 نوجوان جو داخل ہوئے تھے جیل میں ان کے ساتھ، انہوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے، تم 2 میں سے ایک، احدکم، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یا یہ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب یہ 3 احادیث آ گئی زبان پر، تو احدکم یہ گویا کہ مضاف ہو کر آ رہا ہے، اس طریقے سے یہ لفظ مضاف ہو کر یا مضاف الیہ ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ صرف قرآن مجید میں یہ لفظ ذات باری تعالیٰ کے لیے علیحدہ سے مستقل ایک صفت کے طور پر آیا ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ ایک خاص بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے کہ یہ لفظ کا یہ استعمال اس اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے کسی اور کے لیے، غیر اللہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ قل هو اللہ احد، یہ یہاں پر آ رہا ہے ایک مستقل صفت علیحدہ، لیکن یہ صرف اللہ کے ساتھ۔ اب یہاں میں عرض کروں گا کہ میں اس کا ترجمہ جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں مولانا فراہی نے کیا ہے بے ہما۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو اللہ بے ہما ہے، اللہ باہما ہے۔ اصلاحی صاحب ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے بے ہما کا ترجمہ کہہ دو اللہ سب سے الگ ہے اور اللہ سب کے ساتھ ہے۔ صمد اللہ سب کے ساتھ ہے، باہما اور احد بے ہما اللہ سب سے الگ ہے۔ عام طور پر اردو مترجمین، شیخ الہند کو بھی میں نے دیکھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ دونوں کو دیکھا، کہہ دو اللہ ایک ہے، لیکن یہ کہ بہرحال میرا مزاج، میرا ذوق اس ترجمے کو قبول نہیں کرتا۔ واحد اور ہے، احد اور ہے، یہ شان ہی علیحدہ ہے، اس لفظ کو واحد کے بالکل برابر کر دینا کم سے کم میرا ذوق اسے قبول نہیں کرتا۔ ویسے قرآن میں وہ لفظ بھی آیا اللہ کے لیے، الواحد القہار، للہ الواحد القہار، واحد ہے، الواحد ہے، لیکن احد یہ شے ہی اور ہے۔ بہت قریب گئے ہیں مولانا مودودی، وہ لفظ لائے ہیں کہہ دو اللہ یکتا۔ یکتا کا لفظ میرے نزدیک
بہت قریب کی تعبیر، لیکن میں اس کو ایک خاص، میرا چونکہ اپنی ایک رائے ہے اس کے اعتبار سے اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. کہہ دو اللہ اکیلا ہے. اکیلا وہ ہے جس کے ساتھ کوئی نہیں. اکیلا کس اعتبار سے؟ یہ ہے اصل میں وہ نقطہ. اللہ ایک تو اس اعتبار سے اکیلا ہے کہ وہ صرف ایک اکیلا واحد معبود ہے اور کوئی معبود اس کے ساتھ نہیں. سورہ کافرون کے ساتھ جب آپ جوڑیں گے تو یہ تصور نمایاں ہو کر سامنے آئے گا. میرا اللہ وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ در حقیقت مفہوم بنا قل هو اللہ احد. بات وہی ہے جو لا الہ الا اللہ میں کہی گئی ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ اسلوب بدل گیا. قل هو اللہ احد، وہ اکیلا، کوئی اس کے ساتھ نہیں. لیکن اسی کا ایک انتہائی بلند مقام ہے. مقام وہ خطرناک ہے، عام لوگوں کی ذہن سے ذرا بلند تر، اسی لیے عوام اس کے بارے میں مغالطوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اور آج کل کا ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ کیونکہ زیر اثر ہے کچھ ایسے مفکرین کے کہ جن کا ذوق وہ نہیں تھا جو اس سطح کا ہو جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، لہذا وہ اسے شرک سے بھی تعبیر کر بیٹھتے ہیں. اور وہ ہے توحید وجودی. وہ اکیلا ہے. اکیلا ہی مانی کہ وجود حقیقی صرف اس کو. یہ توحید وجودی جس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ حدید میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلا، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی وہ، اور کوئی ہے ہی نہیں. جو نظر آ رہے ہیں حقیقت میں نہیں ہے. کل ما فی الکون وہم او خیال اور عکوس فی المرایا او ظلال. کل جو کچھ نظر آتا ہے موجودات میں یہ وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے شیشے میں عکس نظر آتا ہے. آپ ادھر کھڑے ہیں ادھر بھی نظر آ رہے ہیں، وہاں تو کوئی نہیں ہے. ادھر ہی ادھر ہے جو ہے، وہ جو کوئی نہیں ہے وہاں نظر تو آ رہا. اور عکوس فی المرایا او ظلال، یا سایہ ہے، درخت کی شاخ اوپر ہے، سایہ نیچے پڑ رہا ہے، سایہ کا کوئی وجود نہیں لیکن نظر تو آ رہا ہے. جس کو کہ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ یہ اصل خدا بندیش کہ معدوم را موجود می نمائند. یہ معدوم ہے کائنات، حقیقت میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے موجود کر کے دکھا دیا ہے، نظر آ رہا. یا جیسے وہ آج سی دائرے کی مثال میں نے دی ہے بارہا، یہ حضرت مجدد کی دی ہوئی مثال ہے کہ اگر آپ ایک قندیل لے لیں، لکڑی ہے ایک لمبی، اس کے ایک سرے کے اوپر آپ نے کپڑا باندھا، تیل ڈال دیا، مٹی کا آگ لگا دی، یہ شعلہ جوالا ہے. اب اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ دائرے میں حرکت دیجئے، دیکھنے والوں کو آتشی دائرہ نظر آئے گا، جبکہ آتشی دائرے کا کوئی وجود نہیں. وجود آپ کو معلوم ہے صرف اس ایک نقطے کا ہے، وہ ایک شعلہ جوالا ہے حقیقی. یہ دائرہ جو نظر آ رہا ہے، ہر چند کہے کہ ہے، نہیں ہے، اس کا وجود کوئی نہیں، نظر تو آ رہا. تو اپیئرنس اینڈ ریئلٹی یہ بڑی مارکت العرا کتاب ہے فلسفے کی. یہ در حقیقت جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ایک سراب ہے، حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقی وجود صرف اللہ. اس کو میں یعنی وجود کے اعتبار سے توحید وجودی، یعنی میں نے جو ابھی گنوایا تھا، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، یہ وہ توحید وجودی ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے توحید کی بلند ترین منزل. اور یہاں آ کر وحدت الوجود اور وحدت الشہود ایک ہو جاتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، تعبیر کا فرق. کیونکہ میری یہ رائے ہے، لیکن یہ فلسفے کا مسئلہ ہے، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا. قرآن مجید میں یہ مسئلہ یا سورہ حدید کی اس آیت میں آیا ہے، قرآن سے باہر سے بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ ہر شخص کے ذوق کی چیز نہیں ہے، ہر شخص کا یہ نہ مزاج ہے، نہ ذوق ہے، نہ اس میں استعداد ہے، نہ صلاحیت ہے کہ ان مسائل پر غور کرے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ لازماً آپ میری اس رائے سے اتفاق کریں، لیکن یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ اگر سوء ظن ہے آپ کے دل میں کہ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں وہ مشرک ہو گئے، تو اس کو ذہن سے نکال دیجیے. اس لیے کہ پھر ناوک نے تیرے سیر نہ چھوڑا زمانے میں، شاہ ولی اللہ بھی مشرک ہوں گے، حضرت مجدد بھی مشرک ہوں گے. باقی یہ رومی یہ جو ہے ان کی تو خیر حیثیت ہی کیا ہے بیچاروں کی، وہ تو سب کے سب مہا مشرک شمار ہو جائیں گے. کوئی نہیں بچے گا پھر جو بھی ہمارے اکابر ہیں. ہاں محمد ابن عبد الوہاب بچ جائیں گے، ابن تیمیہ بچ جائیں گے رحمہم اللہ، باقی یہ کہ ان کے سوا بچنے والا اور کوئی نہیں. تو یہ توحید وجودی یا وحدت الوجود یا وحدت الشہود میرے نزدیک قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ہے اکیلا تنہا. مجھے وہ بار بار جب میں سوچ رہا تھا تیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. اللہ اکیلا ہے. اور واقعہ یہ ہے، یہ تصور جو ہے اگرچہ بہت بلند ہے، لیکن کبھی اگر اس کے کہیں کناروں تک بھی رسائی ہو جائے انسان کی تو اس کی جو ایک وسعت پیدا ہوتی ہے اس کے ذہن میں، اس کا مینٹل ہورائزن وہ جو اس قدر وسیع ہو جائے گا، وہ اس کا تصور وہ شخص نہیں کر سکتا کہ جس کا کوئی بھی اس کے حاشیہ خیال میں یہ بات نہ آ سکتی. لیکن اس کا یہ مفہوم اگر نکال لیا جائے، عام لوگوں نے یہ سمجھ، اس کا مطلب ہر شے خدا ہے.
اگر کوئی شے موجود نہیں جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے یہ اصل میں جو وحدت الوجود ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں خدا ہیں، بلکہ یہ کہ خدا ہی ہے، باقی کچھ موجود نہیں، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ توہم ہے، خیال ہے، یہ صرف اپیئرنس ہے، اور اپیئرنس آپ کو معلوم ہے ہر وقت بدلنے والی شے ہے، پینٹا ہائی، ایوری تھنگ از چینجنگ، یہ سب ٹرانزینٹ چیزیں ہیں کہ جو گزر رہی ہے، جیسے لہریں ہیں، لہر نظر آتی ہے لہر ہے، لیکن یہ کہ یہ بالکل عارضی سا ایک وجود ہے، اعتباری سا وجود ہے، لہر کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں، اسی طریقے سے یہ کائنات، تو یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہے وہ خدا ہے، معاذ اللہ، یہ ہماوست ہے، اور یہ در حقیقت کفر بھی بن جاتا ہے، شرک بھی بن جاتا ہے، لیکن توحید وجودی یا وحدت الوجود یہ بالکل مختلف شے ہے، اور میرے نزدیک اس آیہ مبارکہ کا اصل مضمون یہ ہے، قل هو اللہ احد، بلند ترین توحید توحید وجودی، لا معبود الا اللہ سے لے کر لا موجود الا اللہ، اس لیے کہ احد کا لفظ واحد نہیں ہے اکیل یکتا، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کہہ دو اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں، جیسے کہ غالباً حضرت بایزید بستامی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی محفل تھی تو ان کا کوئی مرید جو تھا اس نے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اس کیفیت نے جملہ کہا، وہ بھی زمانہ کیسا ہوگا جبکہ اللہ ہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ ابھی تصور ہے، اب تو کائنات ہے، یہ ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، سب کچھ ہے، وہ بھی زمانہ ہوگا جبکہ اللہ ہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ تو وہ بایزید بستانی ہے جو دوسرے بزرگ کوئی ہو سکتے ہیں، اگر مجھے نام کا اس وقت مغالطہ ہو رہا ہو، انہوں نے اسی کیف کے عالم میں جواب دیا، الان کما کان، میرے عزیز اب بھی ایسا ہی ہے، اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، جیسے پہلے تھا جس کا تم تصور کر رہے ہو اب بھی حقیقت میں وہی۔ اس کو میں ذرا اور آسان کر دوں تاکہ جو نسبتاً یعنی سادہ مزاج حضرات ہیں ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ جائے، کسی مغالطے میں مبتلا نہ۔ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں لا محبوب الا اللہ، کیا معنی ہے اس کے؟ یہ معنی تو نہیں ہے کہ اولاد سے محبت نہ کرو، یہ تو دین کی تعلیم نہیں ہے، معنی کیا ہے؟ ساری محبتوں سے بالا تر محبوب حقیقی صرف اللہ ہو جائے۔ لا محبوب الا اللہ کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ کاٹ دیجیے محبت ہر ایک کی، اولاد سے محبت کرو، شوہر بیوی سے محبت کرے، بیوی شوہر سے محبت کرے، وطن سے محبت کرو، بردار، تو یہ سمجھ جو ہے اس معنی میں، اور ایک سمجھ وہ شے ہے جس کو کھوکھلی نہ ہو، لا جوف لہو، بہت مضبوط اپنی جگہ پر توانا چٹان، ایک تو وہ چٹان ہے جو کھوکھلی ہے، لیکن یہ کہ ایک چٹان وہ ہے جو مضبوط اور بالکل سالڈ چٹان ہے۔ ان دونوں اعتبارات سے اللہ الصمد کا ترجمہ اب مولانا فراہی مولانا اصلاحی صاحب کا تو یہ ہوا کہ اللہ تعالی با ہما ہے، ذات میں بے ہما، کسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یکتا بلکہ اکیلا، لیکن یہ نہیں ہے کہ مخلوق سے منقطع ہے، مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، یا یہ ہے کہ مخلوق کی دعائیں نہ سنتا ہو، مخلوق کی حاجت روائی نہ کرتا ہو، نہیں، سب کا ملجا وہی ہے، سب کا ماوا وہی ہے، سب کے لیے پناہ گاہ وہی ہے، سب کی حاجت روائی کرنے والا وہی ہے، تو وہ اللہ صمد ہے۔ یہ دو احد اور صمد جو ہے اس میں جڑ کر اصل میں اسی طریقے سے تصور کو مکمل کیا ہے، جیسا کہ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی اور القیوم، الحی از خود زندہ، زندہ جاوید، اور قیوم باقی پوری کائنات کو تھامے ہوئے، سنبھالے ہوئے، پوری موجودات کا یہ سارا سلسلہ یہ محتاج ہے اللہ کا۔ اس کی میں نے پہلے بیان کی ہے، بہترین تمثیل وہ ہے جو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، ربط الحادث بالقدیم کی مثال، اللہ کی ذات اور اس کائنات کے درمیان ربط اور تعلق کیا ہے۔ انہوں نے مثال دی ہے کہ آپ اپنے ذہن میں نقشہ قائم کیجئے، تاج محل کا نقشہ، جس نے تاج محل دیکھا ہو، چلیے آپ نے مینار پاکستان دیکھا، مینار بن پاکستان کا تصور کیجئے، ذہن میں نقشہ قائم کیجئے، یہ ذہن میں جو نقشہ قائم ہوا ہے، آپ اس کے اوپر بھی ہیں، باہر بھی ہیں، اندر بھی ہیں، پیچھے بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، آپ ہی آپ ہیں، وہ تو اس کا وجود ہی کوئی نہیں، لیکن ہے ذہن کے اندر ایک تصور قائم ہے اس وقت، اور یہ تصور اسی وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ آپ کے ذہن کا ارتکاز ہے، توجہ اس پر ہے، توجہ ہٹی نہیں کہ اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، وجود ختم۔ بالکل یہی معاملہ اس کائنات کا یہ سارا سلسلہ، اس کا قیوم اللہ ہے، تھامے ہوئے، اسی کی توجہ، اسی کی عنایت، اسی کی ربوبیت، اسی کی خبرگیری، اسی کی تدبیر، یہ سب اس کو تھامے ہوئے۔ تو اپنی ذات میں الحی، کائنات کے لیے القیوم، اسی طرح اپنی ذات میں الاحد، اکیلا، تنہا، بے ہما، اور پوری کائنات اور جملہ موجودات کے لیے الصمد، اسی کی طرف رجوع، اسی کی طرف توجہ، وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا۔ اس اعتبار سے اس میں توحید عملی،
اسی سے مانگو، اسی سے پناہ طلب کرو، اسی کی طرف توجہ کرو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اسی سے لو لگاؤ، اسی سے حاجت روائی کے لیے سوال کرو، اسی کے